بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے فجر کے بعد اس مسجد کے اندر الدروس المہمہ لعامۃ الامہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو شروع کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے اسی کتاب سے کچھ سیکھا ہے، اور آج ہم باضابطہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کتاب کے اندر 18 اسباق اور دروس ہیں، ان میں سے آج ہم پہلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ علامہ صاحب نے اس پہلے درس کے اندر فرمایا کہ عام مسلمانوں کو اور امت کے عام افراد کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ صورتیں جنہیں وہ روزمرہ کی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، ان صورتوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا چاہیے، حفظ کر لینا چاہیے، اس کی تلاوت کو درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ان صورتوں کے معانی اور مفہوم کو بھی اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور میں رب سے کیا مانگ رہا ہوں، اور ان صورتوں کی عظمتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کی کامرانی اور کامیابی کو حاصل کر سکے۔ یقیناً ان صورتوں کو جنہیں آپ پڑھتے ہیں اور ان کے معانی اور مفاہیم اور مطلب آپ کو سمجھ میں آتا ہے، تو حقیقت میں آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے اور خشوع و خضوع بھی حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا علامہ صاحب نے انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان صورتوں کے بارے میں اچھی طریقے سے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ صورتیں عام طور پہ کون کون سی ہیں؟ تو کہا سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر جو چھوٹی صورتیں یعنی زلزال سے لے کر سورۃ الناس تک کی جو صورتیں ہیں، اس کو اچھی طریقے سے حفظ، تلاوت اور معنی اور مفاہیم کو سمجھ لینا چاہیے۔ یقیناً جب سورہ فاتحہ کے تعلق سے آپ سوچیں گے اور ان کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں زیادہ ہی مزہ آئے گا۔ تو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ کے تعلق سے کہ اس سورہ کے اندر ہم رب سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں اور رب نے ہمیں کیا کہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس صورت کے تعلق سے کئی ساری باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو یقیناً پڑھنے میں بہت ہی مزہ آئے گا۔ اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صورت کے کئی نام ہیں۔ یہ عظیم الشان، محتم بشان صورت ہے، حتیٰ کہ یہ صورت نماز کے رکن میں سے ایک رکن ہے، جس کا پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ اگر ہم اس صورت کو نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس قدر یہ محتم بشان ہے، اور اس کے کئی نام ہیں، اور جس کی جتنی عظمت ہوتی ہے اس کی اسی طریقے سے نام رکھے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کے ناموں میں سے چند نام یہ ہے کہ اس صورت کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحہ اس لیے، فاتحہ کے معنی آتے ہیں آغاز کرنے کے، شروع کرنے کے، اس لیے کہ اس صورت کے ذریعے قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے۔ اگر آپ مصحف کو اٹھائیں تو سب سے پہلے اسی صورت کو لکھا گیا ہے، تو لہٰذا اسی صورت کے ذریعے قرآن کریم کا آغاز ہے مصحف کے اندر۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے ذریعے ہم اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔
اس صورت کے ذریعے ہم نماز کی شروعات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس صورت کا نام جو ہے ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے۔ ام کے معنی آتے ہیں جڑ کے، بنیاد کے، اساس کے۔ چونکہ قرآن کریم کے اندر جو مضامین یا عناوین، یہ جو ٹاپکس آئے ہیں، ان تمام عناوین اور مضامین کا محور اس صورت کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے اس صورت کا نام السبع المثانی ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سبع المثانی اس کے معنی کیا ہیں؟ سبع کے معنی 7 کے ہوتے ہیں۔ مختلف معانی ہیں، لیکن ان معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اس سورت کے اندر 7 آیات ہیں۔ کتنے آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ مثانی کے مطلب ہوتے ہیں، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ سورت بار بار پڑھے جانے والی ہے، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر نماز کے اندر، بلکہ ہر رکعت کے اندر اسے ہم پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ شب و روز کے اندر ہم کتنے وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، جن میں رکعتوں کی تعداد 17 ہے۔ تو شب و روز میں 17 بار ہم اس سورت کو دہراتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ یہ صرف فرض نمازوں کی بات ہے، جبکہ نفل نماز اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اسی لیے اس کو مثانی کہا گیا ہے کہ اسے ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ 2 کے، مثنا مینس کتنے آتے ہیں؟ 2، یعنی اس کے اندر جو معنی بیان کیے گئے ہیں، جو باتیں آئی ہیں، اس میں 2 چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہے، اور اس کے بعد رب ہے۔ جو دوسرے الفاظ ہیں وہ پہلے الفاظ کے یا تو اس کے معنی کو مکمل کرتے ہیں، یا پھر تضاد کے طور پہ، یعنی اس کے مخالف گروپ کو ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ ہے تو اس کے ساتھ رب ہے، رب اور اللہ دونوں مل کے اس معنی کے اندر اور مفاہیم اس سے واضح ہو جاتے ہیں، اور معنی کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کا ذکر آیا ہے، پھر استعانہ کا ذکر آیا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مکمل ہیں، یعنی کہ معنی کو اس سے تکمیل ہو جاتی ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر ایک گروپ کو ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں جو مخالف گروپ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان 2 گروہوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو مثانی کہا جاتا ہے۔ پھر اس صورت کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفا ہے اور سورۃ الرقیہ ہے۔ اس صورت کے ذریعے بیماروں کا علاج بھی کیا جاتا ہے اور شفا حاصل کی جاتی ہے۔ یقیناً قرآن جو ہے مکمل طور پہ یہ شفا ہے، دوا نہیں، شفا ہے، اور اس میں سے خاص کر سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا ہے ہی انشاءاللہ۔ کس طریقے سے شفا ہے اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو گویا کہ اس صورت کے کئی نام ہیں جو اس صورت کے عظیم الشان ہونے کی دلالت کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ غور کریں کہ اس صورت کے اندر کتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اجمالی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین کی حمد، اس کی ثنا، تمجید اور اس کی الوہیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس صورت کے اندر یوم آخرت کو ثابت کیا گیا ہے، جس سے انسان کو پتہ چلے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا آخرت کے اندر۔ آپ کو یہ احساس ہو نماز کے اندر کہ ہم جو کچھ بھی یہاں کر رہے ہیں ہمیں ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کریں، اس کے اندر کسی قسم کا شرک کا وجود نہیں ہو اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ریاکاری ہو۔ اور اس میں یہ بھی پیغام دیا گیا ہے
کہ ہم جس طریقے سے نماز اللہ رب العالمین کے لیے ادا کر رہے ہیں اسی طریقے سے جملہ عبادات ہم صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اس کے اندر یہ پیغام دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں کائنات میں انسانوں کے 3 گروہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلا گروہ وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل بھی کیا، اسی کو کہا جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ رب العالمین نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ پھر اس کے مقابلے میں دوسری جماعت جو ہے اس نے کیا کیا، حق کو جانا، علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری جماعت وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل تو کیا لیکن علم حاصل نہیں کیا، جہالت کی بنیاد پر اس نے عمل کیا، وہ بھی غیر قابل قبول ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں نے جو اس نماز کے اندر رب کائنات سے جن لوگوں کا طریقہ اختیار کرنے کی دعا کی ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جس پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، گویا کہ ان لوگوں نے علم اور عمل دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے اس پہ پائے تکمیل کو پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ کے ہاتھ میں ہے، علم حاصل کریں اور اس پہ عمل بھی کریں، یا آپ علم حاصل کریں اور اس پہ عمل نہ کریں، یا پھر آپ علم حاصل ہی نہیں کریں اور جہالت کی بنیاد پہ آپ عمل کرتے رہیں، یہ گروہ بھی ناقابل قبول ہے اور یہ ضالین کہا گیا ہے۔ لہٰذا ان 4 چیزوں کو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے جس کو ہمیں استحضار رکھنا ہے اس سورت کو پڑھتے وقت۔ کچھ باتیں اور ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر ہم لوگ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس سورت کو سمجھ کر تلاوت کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔